آج کے موڈیول میں ہم فائلم آرتھروپوڈز کے ایکسوسکیلیٹن کو ڈسکس کریں گے۔ اسکیلیٹن باڈی کا اسٹرکچر اس کے اوپر ہی بیس کرتا ہے۔ اسکیلیٹن نارملی دو طرح کے ہوں گے، ایکسوسکیلیٹن اور اینڈوسکیلیٹن۔ ایکسوسکیلیٹن وہ ہے جو کہ باڈی کی آؤٹر سائڈ پہ ہوگا، اور اینڈوسکیلیٹن اس میں آپ دیکھ لیں جیسے کہ ہیومن بینگز کے اندر ہے۔ آرتھروپوڈا کے اندر ایکسوسکیلیٹن یعنی اسکیلیٹن باہر کی طرف اور اس کے مسلز جو ہیں وہ اندر کی طرف ہوں گے۔ یہ اس ایکسوسکیلیٹن کا اینیمل کو، آرتھروپوڈز کے مختلف اینیملز کو فائدہ یہ ہے کہ یہ اس کو مختلف قسم کے اینیمیز سے بچا کے رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ایکسوسکیلیٹن جو ہے اس کے اوپر ایک اور لیئر ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیوٹیکل۔ کیوٹیکل جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ میٹیریل سے بنا ہوتا ہے جس کو ہم کہیں گے کائٹن۔ کائٹن اتنا سخت میٹیریل ہے کہ اگر آپ اس کو ہارڈ سے ہارڈ مشین میں بھی ڈالیں تو کائٹن جو ہے وہ بریک نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے آرتھروپوڈز آپ کو دنیا کے ہر حصے میں نظر آئیں گے، کیونکہ ایزیلی ان کے باڈی سٹرکچر کو کائٹن یا کیوٹیکل کی وجہ سے ڈیمیج کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ آپ نے مختلف آرتھروپوڈز میں دیکھا ہوگا کہ ان کی باڈی کے اندر شائننگ ہمیں نظر آتی ہے۔ اب شائننگ کی کیا وجہ ہے؟ یہ کائٹن یا کیوٹیکل جو ہے اس کے اندر ایسا میٹیریل ہے جو کہ ان کو شائننگ، ان کی باڈی کلر، مختلف قسم کے کلر دے گا، مختلف قسم کے شائن دے گا۔ اب آرتھروپوڈز جو ہے ان کی میجر ریزن سکسیس کی میں نے آپ کو بتایا اس کا اسکیلیٹن ہے، لیکن اس اسکیلیٹن کے لیے آرتھروپوڈز جو ہے ان کو ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکڈائسس۔ ایکڈائسس یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ان کی لائف کی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں تو اس میں اسکیلیٹن کو یہ شیڈ آف کرتے ہیں۔ شیڈ آف کرنے کے بعد پھر ان کی باڈی میں نیا اسکیلیٹن بنتا ہے۔ وہ جو پیریڈ ہوتا ہے وہ ان کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے۔ اب چونکہ اس پیریڈ میں آپ سمجھ لیں کہ ان کے جسم پہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو ان کی باڈی اینیملز کو زیادہ فیزیبل ہوتی ہے کہ اس وقت ان کے اوپر اینیمل کا اٹیک زیادہ ہو سکتا ہے اور ان کی سروائیول کے چانسز جو ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اب اسکیلیٹن کے اور کیا کیا فائدے ہیں کہ یہ ان کے اسٹرکچر پرووائڈ کرتا ہے، سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے، پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے۔ کائٹن جو ہے یا کیوٹیکل جو ہے وہ امپرویس ہے یا امپرمیبل سرفیس ہے کہ اس کے اندر واٹر جو ہے وہ انٹر نہیں ہو سکتا، نہ باڈی کے اندر آ سکتا ہے واٹر اور نہ باڈی کے باہر جا سکتا ہے۔ اس کا اینیمل کو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ بہت سے ایسے آرتھروپوڈز کے اینیمل جو کہ ڈرائی ایریاز میں رہیں گے، ان کے اندر سے جب باڈی سے واٹر باہر ایویپوریٹ نہیں ہوگا، واٹر باڈی میں کنزرو رہے گا تو ان کی سکسیس کا پیریڈ جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کے اندر یہ جو اسکیلیٹن ہے اس کے ساتھ باڈی کے مختلف مسلز جو ہیں وہ اٹیچ ہوتے ہیں۔ جب باڈی کے مسل اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو وہ ایک لیور کے طور پہ کام کرتے ہیں، اور وہ لیور لائک اسٹرکچر جو ہے ان کی موومنٹ میں ہیلپ کرتا ہے۔ اس کی ایکسیلنٹ اگزامپل آپ نے گراس ہاپر کو دیکھا ہوگا جو کہ مختلف جگہوں سے اڑتا ہوا ایک پودے سے یا ایک فصل سے دوسری فصل تک چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایکسوسکیلیٹن کے اس اینیمل کو، آرتھروپوڈز کے مختلف اینیملز کو کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ باڈی کو کور کرتا ہے اور اس کی جو انویجینیشنز ہیں باڈی والز کی ان کو کور کرے گا۔ باڈی کے اینڈ، انٹیریئر اینڈ، پوسٹیریئر پورشنز جو گٹ ٹریکٹ کے ہیں اس کو بھی یہ اسکیلیٹن جو ہے کور کرتے ہوئے تمام باڈی کے جو انٹرنل سافٹ پارٹس ہیں ان کو یہ پروٹیکشن پرووائڈ کرے گا۔ اب اسکیلیٹن کا اگر ہم ڈسکشن میں جائیں کہ کیا یہ لیونگ ہے یا نان لیونگ ہے، تو اسکیلیٹن جو ہے ایکسوسکیلیٹن نارملی یہ نان لیونگ ہے، اور دس از یوزلی سیکریٹڈ بائی اے لیئر وچ از نون ایز ایپیڈرمس، اور ایپیڈرمس جو ہے دس از جسٹ بلو دا کیوٹیکل۔ کیوٹیکل کی آگے پھر مختلف اقسام ہوں گی، ایپی کیوٹیکل، اینڈو کیوٹیکل، وہ جب بھی اس کو ہم آگے ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو اس کی مختلف اناٹمی اور فزیالوجی
ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے. اب ایپیڈرمل لیئر جو ہے اس کو بعض اوقات ہم ہائپوڈرمس بھی کہہ دیتے ہیں. اب ہائپوڈرمس جو ہے یہ بھی ٹیشوز سے مل کر بنی ہوئی ہے اور یہ باڈی کے آؤٹر سائڈ کو کور کرتی ہے ود دا ہیلپ آف ایکسوسکیلیٹن rather than directly exposed to water or the air. جہاں پر بھی اینیمل رہ رہا ہوگا، جس ہیبیٹیٹ میں رہ رہا ہوگا، واٹر میں رہ رہا ہے تو یا وہ ایئر میں رہ رہا ہے. اس ڈائیگرام میں آپ دیکھیں ابھی جو ہم نے بات کی ایکسوسکیلیٹن کی تو وہ ہائپوڈرمس، دس از دا بیسمنٹ میمبرین. ہائپوڈرمس کیوٹیکل کے 2 پارٹس ہیں، ایپی کیوٹیکل، پروکیوٹیکل. پروکیوٹیکل میں آ جائے گا پگمنٹڈ پروکیوٹیکل جو کہ ہارڈ ہے اور پگمنٹڈ پروکیوٹیکل جو کہ لیس ہارڈ ہے. اور اسکن سے پھر جو اسٹرکچرز ارائز کر رہے ہیں اس کو ہم کہیں گے سیٹے. یہ سیٹے جو ہے سینسری پرسیپشن میں ان کا امپورٹنٹ رول ہوگا. اب اس کی اسکن کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ساری اسٹرکچر کی ریزیمبلنس جو ہے وہ آرتھروپوڈس کے سب ایکسوسکیلیٹن میں ایک ہی جیسی ہے. اب سب سے باہر جو ہے وہ اس کی بیسمنٹ میمبرین ہائپوڈرمس جس سے یہ سیٹے ارائز ہوتے ہوئے جائیں گے. یہ سیٹے کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں ہیومن بینگز کے ہیئر سے. جس طرح سے وہ ایپیڈرمس سے ارائز کرتے ہوئے اسکن سے باہر جاتے ہیں اسی طرح سے آرتھروپوڈس کے اندر یہ سیٹے بھی ہائپوڈرمس سے ارائز ہوں گے اور یہاں سے باڈی کے سرفیس سے باہر جائیں گے. تو یہ ایکسوسکیلیٹن کوائٹ ایڈوانٹیشیس باڈی کا اسٹرکچر ہے جو کہ آرتھروپوڈس کو سکسیسفل اینیملز ہونے میں ہیلپ کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ہیبیٹیٹ میں رہ رہے ہیں، ایئر میں، لینڈ پر، ایکویٹک ہیبیٹیٹ پر یا فلائنگ موڈ میں. تو اس کا ایکسوسکیلیٹن is an excellent example of arthropods, showing them an largest and successful animals of the group Invertebrata.